بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ چند دن پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے کاروبار اور بزنس، تجارت، دولت کی زیادتی کے اعتبار سے ایک عمل بتلایا تھا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اپنی روزگاری کی پریشانی کو لے کر، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرشتوں کی وہ تسبیح بتلائی جس سے آسمانوں سے رزق اترتا ہے۔ انہوں نے اس تسبیح کو یاد کیا اور اس کے اوپر عمل شروع کیا۔ ایک لمبے زمانے کے بعد وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پھر ملے، اور اللہ کے پیغمبر کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتلایا کہ اللہ نے اس تسبیح پر عمل کی وجہ سے اتنا نوازا کہ اب میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے محبوب اسے خرچ کہاں کروں۔ وہ تسبیح اور تمام تر اس کی داستان آپ گزشتہ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں تجارت، کاروبار اور مال کی زیادتی کے لیے ایک عمل بتلاتا ہوں، اور وہ عمل قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود کو تو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر تجربہ کریں گے کہ جو لوگ سودی کاروبار اور بیاج لینے والے دینے والے ہیں، تو ان کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی مال سود والے کے یہاں ٹھہرتا نہیں۔ لمحوں کے اندر ایسی پریشانی آتی ہے کہ لمحوں میں لاکھوں روپیہ اس کا اڑ جاتا ہے۔ تو سود لینا، سود دینا، بیاج کھانا، بیاج دینا اسلام کی نظر میں اتنا قبیح عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ جو انسان کے مال اور اس کی دولت کو تو برباد کرتا ہی ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سود کے تقریباً 70/2 یا 70/3 درجے ہیں اس کے گناہ کے، اور سب سے ہلکا درجہ سود کھانے کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو سود تو دولت کو برباد کر دیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، بے کسوں، لاچاروں، محتاجوں پر خرچ کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے والے کو، میرے راستے پر لٹانے والے کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اور آپ زندگی کے اندر تجربہ کرو کہ جو انسان اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرتا ہے اس کے مال کے اندر زیادتی بھی اتنی ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ ان کا تذکرہ آتا ہے۔
دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزرے، تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر اللہ کے قرآن میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حتیٰ کہ تمام نبیوں کے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والے۔ بہت اللہ سے کوہ طور کے اوپر بات کیا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس ایک بندہ آیا جو روزگاری کے اعتبار سے بہت پریشان حال تھا، اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تم خدا کے پیغمبر ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، تم جب اللہ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے جاؤ کوہ طور کے اوپر، تو میری ایک درخواست، ایک گزارش اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ کہ فرمائیے وہ درخواست اور گزارش کیا ہے؟ تو بندہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، میں اپنی زندگی کے اندر کبھی 1 دن بھوکا، کبھی 2 دن بھوکا، کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی کھانے کو نہیں ملتا، یہ بھی کوئی زندگی؟ تم اللہ سے بس اتنا کہہ دینا کہ میرے مقدر میں اور میری قسمت میں، میری زندگی میں اللہ نے جو بھی دولت، جو بھی روٹی روزی لکھی ہے، وہ مجھے تمام کی تمام ایک ہی وقت میں دے دے۔ اب میں دنیا کے اندر 1 مہینہ، 2 مہینہ یا 1 سال، 2 سال جب تک بھی زندہ رہوں گا، کم سے کم اس روزی سے پیٹ بھر کر کھاتا رہوں گا، جب میرا وقت ہو جائے گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے اور اللہ سے گفتگو ہوئی۔ اللہ کے سامنے اس بندے کی گزارش اور درخواست پیش فرمائی کہ آپ کا ایک بندہ ہے جو روزگاری کے اعتبار سے بہت پریشان ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے تو کبھی فاقے سے اس کا دن اور رات گزرتا ہے۔ اے اللہ، وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مقدر اور قسمت میں جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ ایک وقت میں اس کو دے دے۔ اب وہ اس میں سے کھاتا رہے گا، جب کھانا ختم ہو جائے گا تو اپنے دنیا سے سکون کے ساتھ چل بسے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سنی اور فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، میں آپ کے اس امتی کی درخواست کو قبول کرتا ہوں، اور اللہ نے اس کے مقدر میں جو بھی کچھ لکھا تھا وہ تمام کا تمام ایک وقت میں دے دیا۔ چند بوری گیہوں کی، چند چاولوں کی، اور چند دیگر اشیاء خوردن کی، کھانے پینے چیزوں کی تمام چیزیں جو اس کے مقدر میں کھانے اور پینے کی تھی، ایک ہی وقت میں اللہ نے اسے دے دی۔ وہ بہت خوش ہوا اور کھانے اور پینے لگا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک زمانے کے بعد یاد آیا کہ ایک بندہ تھا، اس نے اللہ سے درخواست پیش کری تھی، اور وہ چند بوری گیہوں اور چاولوں کی وہ تو کبھی کی ختم ہوگی، وہ دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ چنانچہ اس کے گھر پہ جا کے اس کے بچوں سے معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پہنچے تو دیکھا وہ تو زندہ ہے، اور اس کے گھر کے اندر کھانے اور پینے کی چیزوں کا بہت بڑا اسٹاک لگا ہوا ہے، بہت ذخیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ تمام کھانے پینے کی چیزیں کس کی ہے؟ اس بندے نے کہا کہ میری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ چند بوریاں اللہ نے اس کے مقدر کی دی تھی، اور اس سے کہیں زیادہ تو آج اس کے گھر کے اندر ذخیرہ موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار خداوندی کے اندر پہنچے، کوہ طور پر گئے، اور وہاں اللہ رب العزت سے
ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا اور اللہ کے سامنے اس مسئلے کو اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا، اے موسیٰ، وہ بندہ سچ کہتا ہے اور میں نے اس کی مقدر کا، اس کی قسمت کا اسے دے دیا تھا، اور وہی اس کے مقدر کا تھا اگر وہ اپنے اوپر خرچ کرتا۔ لیکن اس بندے نے یتیموں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، لاچاروں کے اوپر، بے کسوں کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر اس نے دل کھول کر خرچ کیا اور لوگوں کی مہمان نوازی کی۔ اور میرا قانون یہ ہے کہ جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، میں مرنے سے پہلے اسے 10 دے کر رہتا ہوں، اور جو بندہ 10 خرچ کرتا ہے اسے میں 100 دے کر رہتا ہوں، جو 100 خرچ کرتا ہے میں اسے 1000 دے کر رہتا ہوں۔ یہ میرا رول سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک خرچ کرو، اللہ رب العزت 10 عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ خرچ کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ وانفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، تو ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اے اللہ، جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو بڑھا دے، یتیموں غریبوں پر خرچ کرنے والے کے مال کے اندر تو برکت عطا فرما، اس کے مال کے اندر زیادتی عطا فرما۔ اور اے اللہ، جو مال کو، دولت کو، روپیے اور پیسوں کو، کھانے اور پینے کی چیزوں کو روک کر رکھے، اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ ایک فرشتہ بد دعا دیتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، مال میں زیادتی پیدا ہوتی ہے، اور روک کر رکھنے سے، خرچ نہ کرنے سے، زکوٰۃ نہ دینے سے، صدقہ نہ نکالنے سے مال کی بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہی سوال میرے ذہن میں بھی آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ مال کو خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی آتی ہے۔ ہمارے پاس 1000 روپیے ہیں، ہم نے 200 روپیے کسی غریب کو دے دیے، تو ہمارا مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مال میں زیادتی ہوگی، برکت ہوگی۔ لیکن ہمارا دل، ہمارا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 تھے، اس میں سے 200 کم ہوئے، 800 روپیے رہ گئے۔ یہ زیادتی نہیں بلکہ کمی ہو گئی۔ تو پھر ہمارا مذہب زیادتی اور جو برکت کی بات کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے۔ تو اس کا جواب ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ 1-2 روز کے بعد ویڈیو بنائیں گے، اس کے اندر اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اور دوسری بات، لوگوں کے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ ہم دولت تو بہت کماتے ہیں، نوکریاں ہے، بزنس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت نواز رہا ہے، ہماری تجارت ہمیں بہت کچھ دے رہی ہے، لیکن برکت نہیں۔ کمائی بہت ہے، برکت اس کے اندر نہیں۔ کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی گھر کے اندر یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، اور ہمارا پیسہ، ہمارا روپیہ جاتا ہی رہتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ تو انشاءاللہ
ہم ان دونوں سوالوں کا جواب آئندہ ویڈیو کے اندر ضرور دیں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ مال و دولت میں برکت کا کیا مطلب ہے، اور ہم جو کما رہے ہیں اس کے اندر برکت رہے، ہم پریشانیوں سے بچ جائے، بیماریوں سے بچ جائے، آنے والی مصیبتوں سے بچ جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، ہم ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور اجاگر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس کا نفع، اس کا فائدہ آپ کے دوست اور عزیز و اقارب رشتہ داروں تک ضرور پہنچے، اور بلکہ ان کو اس چینل سے جوڑنے کی کوشش کرے، چینل کو سبسکرائب کروائے، بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔